ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیفوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے ہی آدمی کی کہانی سناؤں گا جس نے کافی تکلیفوں، کافی پریشانیوں کے بعد بھی کامیابی کو گلے لگایا۔ اس نے محنت کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دوستو، یہ کہانی ہے کیرولی نام کے آدمی کی، جو کہ ہنگیرین آرمی کا بیسٹ پسٹل شوٹر میں سے ایک تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1938 سے۔ دوستو، 1938 میں جتنی بھی نیشنل چیمپئن شپس ہوئی تھی اس کنٹری میں، اس بندے نے وہ ساری چیمپئن شپس جیت لی تھی۔ اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر اس کی کنٹری کے لوگوں کو اس پر پوری امید تھی۔ سب کی نظریں اس پر تھی کہ یہ 1940s کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے گا۔ دوستو، اس بندے نے سالوں سے محنت کی تھی اپنے ہاتھ کو اس دنیا کا بیسٹ ہاتھ بنانے کے لیے، اور دوستو وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو اس نے بیسٹ ہاتھ بنا ہی لیا تھا۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں نا کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی طوفان اس بندے کی زندگی میں بھی آیا۔ جب یہ بندہ 1938 میں اپنے آرمی کیمپ میں ٹریننگ کر رہا تھا تو اس بندے کے ہاتھ میں ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا اور اس کا ہاتھ چلا گیا۔ وہ ہاتھ جس کو وہ دنیا کا بیسٹ ہاتھ بنانا چاہتا تھا، وہ ہاتھ جس پر سب کی نظریں تھیں، سب کی امیدیں تھیں، وہ ہاتھ اب اس کے پاس نہیں رہا۔ دوستو، اب کیرولی کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک تو وہ کہ وہ ساری زندگی روتا رہے، اپنی قسمت کو قصوروار ٹھہراتا رہے، اور دوسرا اپنے گول پر کام کرے، اس پر فوکس کرے، اس پر توجہ کرے جو اس کے پاس تھا۔ اور اس بندے نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے لیفٹ ہینڈ پر فوکس کیا۔ یہ بندہ اس ہاتھ سے لکھ تک نہیں سکتا تھا۔ وہ اس ہاتھ کو اب بیسٹ بنانے کی سوچ رہا تھا۔ ایک ماہ تک اس کا علاج ہاسپٹل میں چلا، اور ٹھیک ایک ماہ بعد اس نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس کو شروع میں بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ لگا رہا، محنت کرتا رہا، اور ٹھیک ایک سال بعد 1939 میں واپس آیا۔ 1939 کی نیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ جو باقی کے کمپٹیٹر تھے وہ اس کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے آیا ہے، لیکن اس نے جواب دیا، نہیں، میں آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنے آیا ہوں، آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ دوستو، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک سال سے اپنے لیفٹ ہینڈ سے پریکٹس کر رہا ہے۔ سب حیران تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سارے شوٹرز اپنے بیسٹ ہینڈ سے کمپیٹ کر رہے تھے، اور یہ بندہ اپنے اونلی ہینڈ، اپنے لیفٹ ہینڈ سے لڑ رہا تھا، اور وہ لڑا اور جیت گیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر اس کے کنٹری کے لوگوں کو اس پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ 1940s کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے گا۔ اور کیرولی بھی محنت کرتا رہا اپنے ہاتھ کو بیسٹ بنانے کے لیے۔ دوستو، یہ بندہ فل تیار تھا 1940s کے اولمپکس کے لیے، لیکن 1940s کے اولمپکس کینسل ہو گئے تھے ورلڈ وار کی وجہ سے۔ اور دوستو، یہ بندہ پھر بھی نہیں رکا۔ اس نے اپنا سارا فوکس 1944 کے اولمپکس پہ لگا دیا، محنت کرتا رہا، لیکن قسمت بھی اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ 1944 کے بھی اولمپکس کینسل ہو گئے تھے ورلڈ وار کی وجہ سے۔ یہ تب بھی نہیں رکا۔ اس کا جنون تھا کہ وہ گولڈ میڈل جیتے اور اپنے ہاتھ کو دنیا کا بیسٹ ہاتھ بنائے۔ دوستو، اب وہ دن آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا، 1948 کے اولمپکس۔ دوستو، 1938 میں کیرولی کی عمر 28 سال تھی،
اور 1948 میں اس کی عمر 38 سال ہو گئی تھی۔ اب دوستو اولمپکس میں بہت سی کنٹری کے بیسٹ پسٹل شوٹر آئے تھے، بہت ینگ اور جوشیلے تھے۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا ان سے مقابلہ کرنا، لیکن دوستو جتنی مشکلات کو وہ ہرا کے آیا تھا، اس کو یقین تھا کہ وہ ان کو بھی ہرا دے گا، اور اس نے ان کو بھی ہرا دیا۔ اس نے گولڈ میڈل جیت لیا، اس کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ دوستو یہ بندہ پھر بھی نہیں رکا، وہ محنت کرتا گیا اور 1952 کے اولمپکس میں بھی حصہ لیا، اور وہاں بھی گولڈ میڈل جیت لیا، اور وہاں اس نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ اس سے پہلے کسی بھی ایتھلیٹ نے 2 لگاتار گولڈ میڈل نہیں جیتے تھے، اس نے جیتے اور دنیا کو بتایا۔ دوستو جن کے ارادے مضبوط ہوں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنی منزل کو تلاش کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔